بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا اور قوم عاد طوفان کا قصہ بھول گئی جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا اور زمین میں اس کے نشان دیکھے تھے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام پر طوفان کیوں بھیجا، اور انہوں نے اسی طرح بت پرستی شروع کر دی جیسے نوح علیہ السلام کی امت بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت گڑھ لیتے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی بندگی بجا لاتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے اور انہیں پکارتے اور ان کے لیے ذبح کرتے، اور وہ لوگ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے اور ان کی عقلیں انہیں بت پرستی سے دور کر رہی تھیں، نہ ان کی عقلیں ہدایت دیتی تھیں، اور وہ لوگ دنیا کے عقل مند مگر دین کے ناسمجھ اور غیبی لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر ان کو ظلم سے کون سی چیز روکتی اور انہیں سرکشی سے کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں کرتے جبکہ وہ اپنے اوپر کسی کو نہ دیکھتے اور نہ ہی انہیں حساب و کتاب اور سزا کا خوف تھا۔ وہ جنگل کے درندوں کی طرح تھے جن میں بڑا چھوٹے اور ظلم کرتا اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا۔ جب وہ غصے میں ہوتے تو پھبرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے، جیسے جو بھی ملتا مار ڈالتا۔ جب وہ لڑنے پہ آتے تو کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو تباہی مچا دیتے، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے، اور ان کی قوت ان کے اور دوسرے لوگوں کے لیے وبال بن گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی طاقت وبال بن جاتی ہے۔ قوم عاد کو کھانے پینے اور کھیل تماشے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اونچی عمارات اور کشادہ گھروں کی تعمیر میں فخر کرتا۔ ان کے مال پانی کیچڑ پتھروں پر ضائع ہوتے تھے، اور جو بھی خالی اور بلند گنبد دیکھتے وہاں پر ایک اونچا محل بنا لیتے اور اسی طرح گھر بناتے جیسے انہوں نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی مرنا نہیں۔ اور وہ لوگ بغیر ضرورت کے محلات بناتے تھے جبکہ لوگوں کو کھانے اور پہننے کو نہیں ملتا، اور ان میں سے ہر محتاج لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھا۔ دولت مندوں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہ تھا، اور جس نے بھی ان کے گھروں کو دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ وہ آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، اور قوم عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے کھیل تماشے گھروں کی تعمیر کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہ کرتے تھے، اور ان کی عقلیں تباہ ہو گئیں، اس لیے وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے۔ قوم عاد دنیا کے اعتبار سے تو بڑے عقل مند تھے مگر دین کے لحاظ سے نہایت ہی کمزور تھے۔ پتھروں کو پوجتے تھے، انہیں عقل نہ تھی۔ بس اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا اور ان کی رہنمائی کرتے۔ اللہ نے چاہا کہ رسول انہی میں سے ہو، وہ انہیں پہچانتے ہوں، اس کی بات کو سمجھتے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ رسول تھے جو عاد کے معزز گھرانوں میں پیدا ہونے ہوئے تھے۔ انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کی فضا میں پرورش پائی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو اور اس بات کی بندگی بناتے ہو جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہیں جو کل تم نے خود تراشے ہیں، آج ان کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ یقیناً اللہ ہی تمہیں پیدا فرماتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے مال اولاد اور کھیتی اور نسل میں برکت عطا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں قائم فرمایا اور تمہیں جسمانی قوت عطا کی،
ان انعامات کا حق تو یہ تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے، کسی اور کی بندگی نہ کرتے۔ بلا شبہ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بھلا دیکھو تو کسی کتے نے بھی اپنے مالک کو کبھی چھوڑا ہے اور غیر کی طرف گیا ہے؟ یا کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو پوج رہا ہو، یا کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان حیوان میں بھی زیادہ ذلیل ہے یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور دنیاوی زندگی سے خوش اور مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی بات سے تنگ دلی ہوئی اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے، بے وقوف یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شرفاء نے کہا، بلا شبہ ہم تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں ہوں بلکہ میں پروردگار کی طرف رسول ہوں اور میں تمہارا مخلص دوست اور امانت اور نصیحت کرنے والا ہوں۔ ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں دانش مندی اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں کل تک تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس مال کا نقصان ذرا بھی نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم سے مال کا طلبگار نہیں ہوں، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ پر تم ایمان لے آؤ اور تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے۔ باخدا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رزق میں برکت اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میرے پیغام پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مخاطب نہیں کہتے۔ یہ کہے کیوں کرو، یوں کرو، یقین اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تم سے کلام کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ رب کی طرف سے نصیحت آئے اس آدمی پر تاکہ وہ تم انجام پر پہنچ سکو؟ قوم عاد سے کوئی جواب نہ ملا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ ہم کیا جواب دیں۔ قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہوئی، ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہوئی۔ وہ بولے، اے ہود، تمہارے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے۔ اے ہود، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا ہم ایک شخص کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے معبودوں کو نہ مانتا ہے نہ اس سے ڈرتا ہے، سو ہم بھی تیرے معبود نہیں مانتے اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تجھے کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اور کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے اس علم کو اللہ کو جو ہے، میں تمہیں صرف صاف صاف خبر کرنے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا، اور انہیں بارش کی ضرورت تھی اور انہیں بارش کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور چلا کر بولے، بارش کے بادل۔ یہ کون لوگ خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے کو پکار کر کہنے لگے، بارش بادل، بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے عذاب آ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کے بادل نہیں ہیں بلکہ یہ آندھی ہے جس میں یہ دردناک سزا ہے۔ وہی بات ہوئی، بہت زور کی ہوا چلی اور اس جیسی لوگوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے سنی تھی۔ ایسی آندھی چلی جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی، گھروں کو گراتی، چلتے پھرتے چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتی۔ صحرائی ریت اڑی، دنیا تاریک ہو گئی، پھر انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے، بچے ماؤں سے چپٹ گئے، لوگ دیواروں سے چپٹ گئے، لوگ کمروں میں داخل ہو گئے، بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھیں، مرد مدد کے لیے پکارتے۔ کوئی کہہ رہا ہے،
آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن تک جاری رہا۔ قوم ہلاک ہو گئی، گویا وہ کھجور کے درخت تھے جو زمین پر گرے پڑے تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ آدمی مرے پڑے تھے، انہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔